وہ اس کا ہوگا, تمہارا نہیں. یہ ہے وہ بات. اس میں پیر اسکانی بھی ایک سوال ہے چھوٹا سا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طارق چوہان صاحب بیٹھے ہیں, کہ دوسرے احباب جو بیٹھے ہیں یہاں پہ, وہ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ان کے وسیع مود نے قرآن کی تمام 114 صورتوں تمام کا فہم پیش کیا ہے اپنی زندگی میں یا نہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم, چوہان صاحب جواب دیجئے. چوہان جی. تقریباً تمام صورتوں کے متعلق ان کی کتابوں میں ملتا ہے. انہوں نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی, لیکن کتابیں جو ہیں ان میں ان صورتوں کے حوالوں سے ذکر کیا ہوا ہے. تو جن صورتوں کے حوالوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے وہ والے حوالے ہم مرزا صاحب کے لیں گے. جن کے اوپر انہوں نے نہیں کچھ لکھا ان کے متعلق ہم دوسرے مفسرین کے متعلق بھی لے سکتے ہیں. یہ ہمارا طریق. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ آپ کے مسیح موعود نے پورے کے پورے قرآن کا, جس میں کم و بیش 6000 آیات ہیں, پوری کی پوری تمام 6000 آیات کا فہم بیان نہیں لکھا انہوں نے. جی نہیں لکھا. رائٹ, نہیں لکھا. ٹھیک ہو گیا. اب پیر اسکانی میں میرا سوال آپ سے ہے کہ جو عبارت آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے, کیا وہ قرآن ہوگا جو میں پیش کروں گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے مسیح موعود نے جن آیات کا ترجمہ و تفسیر اور اس کا فہم بیان نہیں کیا, وہ پھر ان کے قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے میرا. بہت شکریہ. میں نے یہ بات آپ نے مجھ سے جب پوچھ لیا تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. جب میں نے یہ سوال کیا تھا میرے محبوب چیمہ جی سے, جس کے بہت سارے بس تھے, آپ کو یاد ہے, جس نے کوڈ بنائے ہوئے تھے, جج بنائے ہوئے تھے, جب فون پہ ان سے بات ہوئی. نہیں, میں نے نہیں. آپ نے نہیں دیکھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. جی. جب چیمہ جی سے سرگوشی میں کر رہا تھا, تنہائی میں ان سے پوچھ رہا تھا, کیونکہ یہ بات چھڑ گئی تھی میرے شاگرد عزیز امت اگروال کے گروپ میں. اب جب میں نے ان سے سرگوشی کی کہ بھائی جس طرح سے آپ نے سوال کیا, میں نے یہی سوال کیا کہ بھئی مکمل تفسیر تو موجود نہیں, آپ بتاتے یہ ہیں کہ فہم چلے گا آپ کے نبی کا, تو جب آپ خود یہ مانتے ہیں کہ مکمل تفسیر موجود نہیں, پھر یہ اچھی معنی دارت کیسے, پھر باقی کیا کریں گے؟ کہا اسکانی صاحب میں تو آپ کو ایک اچھا سمجھدار انسان سمجھتا تھا, لیکن تو جاہل کا جاہل ہی نکلا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ذرا سمجھا تو دیجئے. کہا جاہل انسان, سنو, کہا جاہل انسان جہاں اختلاف ہے, جہاں عقیدے میں بگاڑ آیا ہے اس کی وضاحت کی ہے. جہاں ہے ہی نہیں, نماز 5 وقت ہیں, آپ کہیں اس کا نیا ترجمہ بتا دے. زکوٰۃ کیسے دینا ہے, وہ آپ کہیں. جہاں آپ لوگوں کے عقیدے میں خرابی آئی ہے اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے. جاہل انسان, میں نے اسی وقت اپنا منہ بند کر لیا. یہ ہے. آپ کا بیان کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے. تو پھر اسکانی بھی, پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا, پھر اس کا کیا. مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو دیوار آ گئی تھی سامنے, پچھلے انبیاء کے سامنے جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے, اس دیوار کے اندر سے تو فہم صرف وہی نکلا جہاں تک مرزا صاحب نے بیان کیا. اور اگر کوئی ایسی آیت ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر مرزا صاحب نے بیان نہیں کی, اور اس کی تفسیر کسی دوسرے نے بیان کی ہے مسلمانوں میں سے, اور یہ اس سے بھی ایگری نہیں کرتے, اس صورت میں کیا کریں گے پھر؟ بھائی جان, نہ تو مرزا صاحب کا موضوع ہے, بھائی میں نے تو یہ بات آپ کو سمجھا دی. ہم لوگ پڑھتے ہیں ان میں نہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے نا, اچھی کیس طریقے ڈیفرنٹ سے ہے. اسکانی صاحب نے بتا دی, پھر بھی سوال یہ اٹھ گیا. اچھا طارق چوہان صاحب, آپ کیا بھی خلیفہ وقت بھائی تھوڑا سا ریورس ہو جائیں, خلیفہ وقت بھائی تھوڑا سا واپس آئیں, تھوڑا سا واپس آئیں. استاد محترم نے فرمایا, میں سوال یہ کرنے والا تھا, ایک منٹ, ایک سیکنڈ, نہیں, پلیز خلیفہ وقت بھائی توجہ. بات دیکھو, میں نے 4 آنے کی ہے, آپ اگر نہیں سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. توجہ خلیفہ وقت, ذرا واپس آئیں. آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی, لیکن اس میں ایک اور بھی آپشن ہے نا. دیکھیں, آپشن نمبر 1 ہے کہ پہلے سب سے پہلے یہ لوگ لیں گے فہم جہاں پر ان کے مسیح موعود کا آ جاتا ہے.
जहाँ अकायद में, सुन लीजिए, जहाँ अकायद में कहना ये था चीमा जी का, महबूब का, जहाँ अकायद में तुम लोगों के आ गई है खराबी, उन अकायद के फहम हम कहाँ से लेंगे? जो मामूर मिन अल्लाह है। हाँ, बाकी कोई मसला नहीं, बाकी वही है आप ले रहे हैं जिसमें खराबी ही नहीं, तो उसमें आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो ठीक है। नहीं फिरोज खान भी सुने, ये तीसरी ऑप्शन है ना, एक तीसरी ऑप्शन भी है। कौन सी वो है? तीसरी ऑप्शन की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ आपको, गौर से सुने मेरी बात को। हाँ बताइए। कि एक ऐसे मामलात हैं जो कि मिर्ज़ा साहब ने खोल कर बयान कर दिए हैं, तो उनको हम ये कंसिडर कर लेंगे, उनको हम ये समझ लेंगे कि ये वो अकायद थे जो कि बिगाड़ पैदा हो चुका था जिनमें, इनके मुताबिक उनकी वजाहत कर दी मिर्ज़ा साहब ने आके। सही है। अब दूसरे वो जी कि जिनमें इनके मुताबिक बिगाड़ नहीं था, तो उसके लिए ये तफासीर किसी भी मुसलमान की कबूल कर लेंगे। अब तीसरी ऑप्शन ये है कि जहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने कोई बात ना की हो और जो मुसलमान मुफस्सिरीन ने लिखा है ये उससे भी इख्तलाफ करें, उस सूरत में क्या होगा? नहीं, ये उससे अगर इख्तलाफ करते हैं तो ये इनकी अपनी इख्तलाफ है। बात यह है कि जहाँ इख्तलाफ, जहाँ बिगाड़ है वो तो बता दिया, बाकी ये इनकी सरदर्दी है, ये कर रहे हैं, ये तालीम नहीं दी उसने, समझ रहे हैं? दूसरी बात, मैं एक मज़े की बात आपको बता दूं जो मैं भूल गया था। उन्होंने एक स्कैन दिया था मुझे वो याद नहीं, लेकिन मेरे पास सेव ज़रूर होगा। उस स्कैन में ये था कि देखो, जो मुझे मानते हो, जहाँ मुझसे कोई वजाहत आपको नहीं मिल रहा किसी फ़िक़ही मसाइल में, तो अकल के अंधो इमाम अल जलील अबा हनीफा की तकलीद करो। समझे? ये बात उसने दी थी फ़िक़्ह अहमदिया में। फ़िक़्ह अहमदिया की है। उसने मुझे मेरे मुंह पे मारा था, मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, कहा ये ले लो। जब मैंने देख लिया आके पतला नहीं, वो फ़िक़्ह अहमदिया इनके फ़िक़्ह के अंदर है, ये लिखा है। नबी किसी गैर नबी की तकलीद का हुक्म देगा पीर साहब। लेकिन वो तो मसाइल में है ना। मतलब ये है कि जहाँ बिगाड़ है ही नहीं, राजे और मरजू और अफजल और गैर अफजल का मामला है, तो कहा उस सूरत में आप इमाम अल जलील अबा हनीफा की तकलीद करो। राजे और मरजू का मतलब भी छोटा सा आपको एग्जांपल भाई, आप बहुत आगे चले जाएंगे, मैं सही जगह जा रहा हूँ, मैं सही जगह जा रहा हूँ, मुझे पता है। चौथा सिनेरियो भी तो ऐड करें ना मेरे भाई। चौथा सिनेरियो ऐड कर लेते हैं। जो मिर्जा साहब ने समझना नहीं, जो चीजें मिर्जा साहब ने खुद लिखी है उसको मानते नहीं है। जो चीजें खुद मिर्जा साहब ने लिखी है उसको मानते नहीं है। मिसाल के तौर पर नहीं, वो उसकी तावील कर देंगे ना। सूरह आराफ की आयत नंबर 35, जिसकी मिर्जा साहब ने खुद तफसीर लिखी हुई है कि ये आयत सिर्फ और सिर्फ तकवे के लिए है, और ये लोग वो मिर्जा साहब की तफसीर ना माने और कहें नहीं ये नबूवत की दलील है, तो फिर वो चौथा सिनेरियो भी तो ना बोले खलीफा वक्त भाई, ये लगाया हुआ नहीं, वो तो फिर इनके अपने इख्तलाफ है ना। अब मैं सवाल ही करने लगा हूँ, सवाल ये है कि मैं उससे भी अच्छी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। वो एग्जांपल ये है कि तारिक चौहान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी में सूरह सफ़ जो है 61वां सूरह कुरान का, उसकी आयत नंबर 6 उसकी तफसीर या तफसील बयान की है किसी जगह पर? कौन सी? इस्मुहु अहमद चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी उन्होंने की हुई है कहीं पर? कहाँ पर की हुई है? नहीं, अगर वो जो आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी उसकी तफसीर। वो ज़रा थोड़ा सा पढ़ के सुना सकते हैं वो? क्योंकि जो इनकी तफसीर है ना, मिर्ज़ा साहब की जो तफसीर है, तफसीर मसीह मऊद जिसको कहा जाता है, उसकी सूरह सफ़ की तफसीर ही 11वीं आयत से स्टार्ट हो रही है। उसमें पहली 10 आयत हैं ही नहीं। इस्मुहु अहमद की हुई है उन्होंने। चेक करें ज़रा, मुझे दिखाएं, क्योंकि मुझे नहीं मिली। मैंने पढ़ी, मैंने जो उनकी तफसीर है ना, उसकी जिल्द नंबर 12 है मेरा ख्याल है। हाँ, जिल्द नंबर 12 में सूरह सफ़ है, ठीक है। और उसके अंदर वो जो तफसीर है वो स्टार्ट ही 11वीं आयत से हो रही है सूरह सफ़ की।
اس میں چھٹی آیت ہے ہی نہیں. میں ابھی چیک کریں آپ کو ذرا. دکھا دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. چیک کریں چیک اصل کریں. میں خلیفہ وقت بھائی جس طرح آپ نے پہلے بتایا تھا کہ مرزا صاحب نے کو خود تو تفسیر لکھی نہیں ہوئی ایک مکمل قرآن کی. ہاں وہ کچھ آیات کی اپنی طرف سے ایکسپلینیشنیں اشتہاروں میں اور اپنی کتابوں میں لکھتے رہے ہیں. یہ جو تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں نا علیہ السلام کے اوپر جو مرزا صاحب سے منسوب کی گئی ہے، اگر آپ ہر آیت کے پیراگراف کے نیچے دیکھیں نا تو آپ کو وہ اشتہار کا نام یا کتاب کا نام یا کسی چیز کا نام انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ کہاں پر مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں چھپوائی تھی. جی جی ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن اگر ہو ہی نہ تو، اس طرح کی نہیں لکھی. اگر ہو ہی نہ تو مرزا صاحب کی ہے ہی نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر مرزا صاحب کی ہے ہی نہیں بھائی. وہی تو میں مرزا صاحب کی ہوگی تو وہاں پر وہ پوچھ رہا لکھا ہوں ہوگا نا. کہ الحکم میں چھپی تھی، البدر میں چھپی تھی، روحانی خزائن میں وہی چھپی تو تھی، میرے کہاں چھپی بھائی، تھی. وہی تو میں طارق چوہان صاحب سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جب میں نے ان کے مرزا صاحب کی تفسیر کھولی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی، تو وہ جو تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہو رہی ہے، 11ویں آیت سے ہو رہی ہے سٹارٹ نا. تو شاید مجھے مغالطہ لگ رہا ہے، لازم بات ہے مجھے مغالطہ لگ رہا ہوگا. سورہ میں اس کا صف. بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے تو کیا لکھا ہے مخالطہ ان نہیں کے لگ بارے میں، رہا. کیونکہ آپ ان کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے اس کی ان کے جو تفسیر کی نہیں ہوئی تو بیٹے وہ ہیں وہاں نا، سے کہاں پر چھاپتے. ہاں ان کے بیٹے نے اس کی تفسیر ضرور کی ہے. مرزا بشیر الدین محمود نے اس کی ضرور کی ہوئی ہے تفسیر، لیکن مرزا صاحب کی اپنی نہیں ہے اس میں. ملی ہے آپ کو تو مجھے بتائیے گا طارق چوہان صاحب. ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں. سورہ صف. جی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، مجھے واپس اٹھا لینا. یہ نہ ہو آپ کہیں بس آج کے لیے کافی. نہیں تو پھر میں نے رات کے ٹائم آ جانا ہے جس وقت آپ کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں سورہ صف. ہاں ٹھیک ہے مل اچھا گیا. اچھا اچھا اچھا. صفحہ سورہ صف کی یہ 346. کون سی جلد میں ہے اگر آپ مجھے جلد 4. بتائیں؟ جلد 4. جلد چہارم میں. اچھا جلد چہارم میں ہے. نہیں لیکن جلد چہارم تو سورہ مائدہ سے سورہ رات تک ہے نا. سورہ صف جلد تو چہارم آتی ہے میں سورہ جلد یاسین. چہارم میں صفحہ 346 پر ہے. ہاں صفحہ 300 جلد چہارم ہے. یہ شور ہاں جی ہاں جی. ایک یہ منٹ. پرانی والی ہے. او اچھا آپ پرانی والی دیکھ رہے ہیں، پھر میں کو میرا خیال ہے کہ اور ہی دیکھ رہا ہوں. کیونکہ ہاں مبشروں یار برسول جلد چہارم یاتی. جو ہاں یہ ٹھیک ہے. اس کی آیت لکھی ہوئی ہے انہوں نے. پرانے والا پرانا ایڈیشن چوتھی نیدو بھائی چوتھی لتاں دی فصل پار پاؤ او نیدو بھائی. چوتھی فصل یہ اس کا جلد یہ نمبر 4 دیکھیں نا آپ نے اس مجھے میں بھی بتایا انہوں نا. نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باس ہیں. دوسرا باس احمدی جو جمالی رنگ میں ہے، جو ستارہ وعلیکم مشتری السلام. کی تاشیر کے نیچے ہے، جس کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں یہ آیت ہے مبشر برسول یاتی بعد اسمہ احمد. یعنی مرزا صاحب نے کہا اچھا کہ حفیظ اسے صاحب جب تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں میں نے آپ سے نا وہ حلال گوشت اس والی احمد سے مراد کیا ہے؟ حدیث پہ بات کرنی ہے. نہیں، انہوں نے کہا ہے مرزا صاحب نے اس سے اول مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے مراد کون سے مرزا گوشت والے غلام بھائی؟ محمد صاحب ہیں. حلال گوشت والی. نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں. ہاں جی یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کے اندر آ رہا ہے پیج نمبر 396. ایسا ہی ہے؟ 300 نہیں 349 جلد 4 اچھا میرے پاس 349. تو اس میں 394 آ رہا ہے آن لائن ورژن جو ہے اس کا. نہیں یہ پھر ہاں وہ صحیح ہے. لیٹسٹ ہوگا نا، یہ میرے پاس پرانی ہے. ہاں یہ وہ لیٹسٹ ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کے اس کے اندر یہ سٹارٹ ادھر سے ہی ہو رہا ہے نا. غضب کی بات ہے کہ اللہ ہاں جل ہاں شانہ ہاں تو اپنی بالکل پاک بالکل. کلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ظاہر کرے. ہاں یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزارہا اور بے شمار فتنے اسلام ہاں کے یہ لیے برپا یہیں کر سے دیں، شروع ہوتی ہے. اور مسیح کو آسمان کا حی القیوم اور سیدنا
नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन का मुर्दा ठहरावें, हालांकि मसीह की गवाही कुरान करीम में इस तरह पर है कि मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, यानी मैं एक रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद यानी मेरे मरने के बाद आएगा और नाम इसका अहमद होगा। बस अगर मसीह अब तक इस आलम में जिस्मानी से गुज़र नहीं गया तो इससे लाजिम आता है कि हमारे नबी भी अब तक इस आलम में तशरीफ़ फरमान नहीं हुए, क्योंकि नस अपने खुले खुले अल्फाज से बतला रही है जब मसीह इस आलम में जिस्मानी से रुखसत हो जाएगा तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर तशरीफ़ लाएंगे। वजह यह कि आयत में आने के मुकाबिल पर जाना बयान किया गया है, और ज़रूर है कि आना और जाना दोनों एक ही रंग में हों, यानी एक उस आलम की तरफ चला गया और एक उस आलम की तरफ चला गया। अब आगे फिर ये अगला इसका टुकड़ा स्टार्ट होता है, वो बात किधर लिखी है कि वो इसमें कह रहे हैं कि ये अच्छा हाँ ये अरबाइन रूहानी फ़ज़ाइल में हाँ कि इस वो आमद में ये इशारा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ज़माने में एक मज़हर ज़ाहिर होगा, गोया वो इसका एक हाथ होगा जिसका नाम आसमान पर अहमद होगा, और वो हज़रत मसीह के रंग में जमाली तौर पर दीन को फैलाएगा। इससे आगे भी ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेसत हैं, दूसरा दो बास बास हैं। अहमदी जो जमाली रंग में, दो बास हैं, दो अहमदी जो जमाली रंग में है, वो सितारा मुश्तरी की तासीर के नीचे जिसकी निस्बत बहवाला इंजील कुरान शरीफ में ये आयत है, वही वाली आयत। ये तोहफ़ा गोलडविया का है मेरा ख्याल है। हाँ इससे नीचे अच्छा, पढ़ें तो इसके अंदर जो चीज़ है तारिक चौहान साहब, वो ये है कि आप समझते हैं कि ये जो नाम है अहमद, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का नाम है यहाँ पे? नहीं, मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि उनके दो बास हैं, एक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास है और एक फिर उनका अहमद नाम के नाम से बास है, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। अच्छा, तो मतलब अव्वल मिस्दाक कौन हुआ इसका? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो उसका जो सानी होगा वो फिर मिर्ज़ा साहब हैं, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब अगर इस चीज़ को बिल्कुल पलट दिया जाए, क्योंकि दो जो खुलफा हैं इनके, बशीरुद्दीन महमूद साहब और हकीम नूरुद्दीन साहब, हकीम नूरुद्दीन साहब ने तो कहा है कि ये है ही सिर्फ मसीह मौद के लिए, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो है ही नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन खलीफा की अगर बात मिर्ज़ा साहब से टकरा रही है तो मिर्ज़ा साहब की बात सही है, खलीफा की बात हम नहीं मानेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। और जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहते हैं कि इसका अव्वल मिस्दाक जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो ही नहीं सकते, वो मसीह मौद है। ये भी उनकी तो वो बात बात हम भी, नहीं मानते, नहीं वो नहीं हम मानते। तो ये दोनों बातों मैंने में पढ़ा हुआ है, आप वो इख्तिलाफ कहते करते हैं हैं। इसका है ही मिस्दाक मिर्ज़ा साहब, वो गलत बात है। नहीं, वो तो हकीम नूरुद्दीन ने लिखा है ना, लेकिन जो है ना इसमें क्या नाम है अपना, यार वो उलूम, क्या किताब का नाम था, अनवारुल उलूम, अनवारुल उलूम का जो खुतबा था मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का, उसके अंदर उन्होंने ये फिट किया है मसीह मौद के ऊपर। हाँ, बल्कि उन्होंने साबित किया है कि इससे मुराद बड़ी दलीलें दी हैं उसको, बड़ी लंबी चौड़ी दलीलें दे दे के साबित पढ़ा करते हुआ रहे। है। तो इसके बारे में फिर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये गलत मैं ये है, कहता हूँ झूठ है? कि जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी है ना इसके मतलब वही सही बात है हाँ, अच्छा। कि दो बास हैं। तो अब इस एक सूरत के अव्वल तौर अंदर पर इसके मिस्दाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरा वो मिस्दाक जो हैं वो उनकी जो दूसरी बेसत है आखरीना मिनहुम लम्मा यलाक़ु बिहिम के हिसाब से वो मिर्ज़ा साहब है। अच्छा, तो ये अब जो चीज़ इन्होंने अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद है और जो हकीम नूरुद्दीन है, अब इन लोगों ने इसको फिट किया है मिर्ज़ा साहब के ऊपर अव्वलीन, बल्कि हकीम नूरुद्दीन ने तो कहा है कि इससे मुराद है ही सिर्फ वो मसीह मौत। तो फिर इस तनाज़ुर के अंदर तो इख्तिलाफ पैदा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ इख्तिलाफ पैदा नहीं होता जब हमने मानना ही मिर्ज़ा साहब की बात नहीं, लेकिन ये तो आपके लिए होगा ना तारिक चौहान साहब, ये तो आपके लिए है ना।
یہ جو ان کے لیے مباین کے لیے کیا صورت ہے اس میں؟ مرزا ناصر ہاں صاحب ان سے خلیفہ وقت بھائی وہ میرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ پوچھیں ان سے. جی خلیفہ وقت بھائی، جی 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 اگر آپ آئینہ کمالات اسلام پڑھیں نا تو وہاں میں پہ بات مرزا کوئی نہیں صاحب نے جواب دے دیتا ہوں اس دوسری کا. بعثت جی دوسری بعثت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہوا، صرف اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصداق قرار دیا ہوا ہے آئینہ کمالات اسلام میں مرزا صاحب نے. لیکن تحفہ گولڑویہ میں، تحفہ گولڑویہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے پہ بھی چسپاں کی ہے. اچھا میرا بھی تو سن پھر لیں. تو اگر یہ جو contradiction طارق صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن جو خلیفہ مسیح ثانی نے جو بات کی تشریح کی ہے یا خلیفہ مسیح اول نے کی ہے وہ بات انہوں نے بھی جو سمجھائی ہے وہ بھی بالکل درست ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ جو مرزا صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کی جو نبوت کے دعویٰ جیسے ہے وہ بھی آپ طارق چوہان صاحب ساتھ میں رکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کیا چیز ہے. اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ان کا ظہور ہوا ہے وہ اسی کے لیے وہ پیش گوئی تھی، اسی کی دلیلیں دے دے کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. بھائی مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے ان کی اپنی فی الحقیقت تو ان کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے کہا ہے میرا وہی ہے، بعثت ثانی وہی کام انہوں نے کیا ہے، اور اسی پہ انہوں نے دلائل دے دے کے سے ہے کہ یہ پیش گوئی اسی وقت کے لیے ثابت ہوتی ہے، وہی انہوں نے بتایا ہے. تو اس میں کوئی اتنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باس ہیں. بالکل ایک صحیح باس بات وہ ہے جو ان کا صحیح ہے. محمدی نام سے ہوا اور ایک ٹھیک ہو گیا. باس ہے احمدی نام سے. بالکل تو احمدی نام کے مصداق جو ہے مرزا غلام احمد صاحب. بالکل. تو اس سے کیا اس سے کون سی الگ بات مرزا کی ہے بشیر خلیفہ؟ الدین محمود صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہی مرزا غلام احمد ہے، حضرت محمد طارق صلی اللہ صاحب علیہ آپ وسلم تھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. طارق صاحب تھوڑا سا پھر آرام سے، ابھی جو آپ نے پہلے بات کی ہے پھر دوبارہ کریں ایک دفعہ. پہلے جو بات کی ہے میں نے یہ جو کہا آپ ہے نے کہ مرزا صاحب کی بات کی ہے وہ پھر کریں دوبارہ ایک دفعہ. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باس ہیں. جی ایک وہ باس ہے جو محمدی رنگ میں ہے، ٹھیک ہو ایک گیا. باس ہے احمدی رنگ میں. ہاں تو احمدی رنگ کے مصداق مرزا غلام احمد صاحب. ہاں تو کیا فرق ہے اس میں اور جو خلیفہ صاحب نے بات کی ہے وہ ایک ہی بات ہے. خدا کرا نہیں ایک بات اس نہیں میں ہے نا. کیسے نہیں ہے ایک ایک بات بات سمجھائیں. نہیں ہے، متضاد انہوں نے باتیں کہا ہے ایک ہی باس ہے. پھر جی جی لیکن مرزا انہوں نے جو بشیر دوسرے الدین نام محمود صاحب کی نے تو ثابت ہاں، کیا کہ اس آیت سے طارق مراد ہی صاحب- صرف مرزا صاحب ہیں. طارق صاحب خدارہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی تحریر مرزا صاحب کی بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی پہلا تھا دوسرے نام کے ساتھ انہوں کی جو دوسری بعثت ابھی شان ظاہر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کی وضاحت جو ہے وہ خلیفہ مسیح اول اور ثانی نے کی ہے. اپنی تو بات ہی نہیں کی، وہی بات آپ نے کی ہے. پڑھی ہوئی ہے خلیفہ ثانی کی ایکسپیرینس؟ بھائی میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہی بات ہے سامنے. وہ اور کیا ہے اس میں؟ یہ نہیں ہے. وہ پڑھنے کے باوجود پھر آپ اس کی بالکل برعکس بات کر رہے ہیں، ٹوٹلی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں آپ کو تھوڑا خلیفہ وقت بھائی آرام سے سوچیں تو کوئی فرق نہیں ہے اس جی، میں. پہلے میں نے آپ کو آئینہ کمالات اسلام کہا اور نور القرآن نمبر 2 پڑھے تو وہاں پہ بھی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مصداق قرار دیا ہوا ہے مرزا صاحب نے. آپ دو عبارتیں ہو گئی. وہ بھائی صاحب میں دیکھیں پھر ایک دفعہ پھر بات کرتا ہوں. نہیں، طارق لیکن اس کے صاحب لیے- یہ جو اس ایک کے لیے پھر یہ ہے نا، وہ خلیفہ صاحب ایک منٹ تھوڑا سا ایک جی۔ بات سن لیں. اگر بات یہ ہو رہی ہے ادھر دیکھیں جو طارق صاحب نے تحریر پڑھی ہے مرزا صاحب کی، اگر آپ دوسری جگہ پہ جائیں جو عابد صاحب کہہ رہے ہیں تو ادھر سے بھی وضاحت ہو جائے گی اس چیز کی. بات سمجھنے کی ہے کہ جو اصل چیز ہے نبوت کا جو کام ہو رہا ہے یا جو بھی چیز ہے وہ کوئی مرزا صاحب کا نہیں ہو رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام ہو رہا ہے، ان کے تابع ہی امتی کام ہو رہا ہے، وہ انہی کی شان ہو رہی ہے بیان. لیکن صرف اس کے لیے جو ایک آدمی کو مقرر کیا گیا ہے اس کا نام وہ اس پیش گوئی میں ظاہر ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے اگر آپ سوچیں گے تو. جو طارق بھائی نے ابھی بات پڑھی ہے، طارق صاحب نے جو بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اور خلیفہ مسیح اول اور ثانی نے جو اس کے اوپر کیا ہے، اس میں کوئی چیز تضاد نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، میری بات آپ کو شاید لگے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ تحریریں دیکھیں اختلاف الگ جگہ سے ہے، آپ تو سرے سے ہی اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن خدا را اگر یہ تحریریں آپ دونوں پیر صاحب کے سامنے پیش کریں تو آپ پیر صاحب سے فیصلہ کروا لینا کہ کیا ہے اس میں. کوئی تضاد نہیں ہے اس میں، وہی بات پیر صاحب کی طرف آپ نہ جائیں. میں خود ہی میں کر رہا ہوں بھی کہ بات پھر ایک میری کہہ تو رہا ماننی ہوں. نہیں آپ نے. نہیں آپ کی آپ کی تو آپ کی مانیں یا آپ کے مرزا صاحب کے خلیفہ کی مانیں.
खलीफा वक्त भाई देखें, अनवारुल खिलाफत के सफ़ा 13 के ऊपर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद लिखते हैं कि मेरा ये अकीदा है कि ये आयत मसीह मऊद के मुतल्लक है और अहमद आप ही हैं। हाँ बिल्कुल ठीक इसमें है। कहाँ से आ गया कि ये बल्कि चीज़ उन्होंने उधर से बड़े आ गई दलाइल तो से ये साबित इधर किया से है, आ हर गई। बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से, नाम के लिहाज से भी और बड़ी दलाइल दलीलें दी दी हैं। हैं इसके ऊपर, वो बहुत उन्होंने दलीलें कहा दी कि ये है ही सिर्फ मिर्ज़ा साहब के लिए, जो गलत है। हाँ लेकिन जी, तारक चौहान साहब, बात यह है कि आप ठीक है कह रहे हैं गलत है, क्योंकि वो खलीफा मसीह सानी की तहरीर है, लेकिन आपने जो अभी पढ़ी है मिर्ज़ा साहब की तहरीर है ना, वो भी बिल्कुल यही बात कह रही है, अगर आप उसको गौर से सोचे आराम से। नहीं, ये वो एक बात दूसरी कैसे कह रही है, वो कह रही कैसे है कह रही इसमें है? दोनों बहस हैं, वो कह रहे हैं एक ही है सिर्फ, तो दोनों क्या एक जैसे फिर कैसे पढ़े, हो गई? फिर पढ़े वो अल्फाज, फिर पढ़ लें, पढ़े नहीं, फिर। वो अल्फाज ये हैं कि दो बेइज्जतें दो हैं, जी एक मोहम्मदी बेइज्जत, एक अहमदी बेइज्जत। हाँ, मिर्ज़ा अहमदी बेइज्जत बशीरुद्दीन कब हुई महमूद साहब उनकी? कह रहे हैं इससे अहमदी सिर्फ बेइज्जत- मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद है। वो तो बेसत वही खदार रहा तारक साहब, आप भी अभी वो बात कर रहे हैं फैसल भाई वाली। मैं तो आपसे ये तवक्को नहीं कर रहा कि आप ये बात करें कि जब नहीं, दूसरी नहीं, बेसत आपने अभी हो रही है मिर्ज़ा आपने साहब के पढ़ा जरिए हो नहीं है रही ना, है। आप दोबारा नहीं जाके पढ़ें। नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी जो आप बात कर रहे हैं, देखे तारक साहब, आपने जो कहा है कि अहमद नाम की जो बेसत है वो अभी दूसरी दफा जाहिर हो रही है, तो वो किसके ऊपर जाहिर हो रही है? वो किसके जरिए से जाहिर हो रही है? बात करें ना, किसके जरिए से हो रही है? नहीं, वो मिर्ज़ा साहब की है ना, हैं? खलीफा वक्त भाई मलक अब्दुर्रहमान खातिम ने भी अहमदिया पॉकेट बुक के अंदर सिर्फ मिर्ज़ा साहब को ही वो लेके आए हैं कि इस पेशन गोई की हाँ मिस्ताक जी, सिर्फ वो भी मिर्ज़ा मैंने साहब पढ़ा है। हुआ है, वो उन्होंने वही लिखा है जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने लिखा है। जी जी, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने बाकायदा तौर पर ये जो उनका खुतबा था ये मलक लाहौरियों आज़म भी उन्हीं का मुरीद था ना। हाँ जी, जो लाहौरियों रोटियां भी बना ये वही सी देखें, मोहम्मद अली लाहौरी का मसला क्या था, क्यों वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के ख़िलाफ़ था? उसकी वजह है ना, यही वजह थी कि वो इसी बात को कहता था कि भाई जो मिर्ज़ा साहब ने बातें नहीं कहीं, वो ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है ना, वो उन चीज़ों को फैला रहा है सिर्फ़ अपने आप को और अपनी जमात को बालातर लोगों से रखने के लिए। वो बातें मिर्ज़ा साहब ने नहीं मसला की जो तो वो ये कह था रहा है। ना कि मिर्ज़ा साहब तो अंजुमन को जानशीन बना के गए थे, खिलाफत का तो मिर्ज़ा साहब ने कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो मिर्ज़ा में बशीरुद्दीन महमूद साहब ने खिलाफत ऐसे बना दी कि जी कुदरत सानिया ये है, हालांकि हकीम नूरुद्दीन अगर कुदरत सानिया के पहले मदर होते तो वो ऐलान करते। उन्होंने तो कहा नहीं, दुआएं करो मिलके ताकि अल्लाह ताला वो जल्द नादल करे। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने 1931 में जाकर कहीं वो बोर्ड लगाया, मकाम ज़ुहूर कुदरत सानिया। तो ये उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा थी, उन्होंने इस मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी को कुदरत सानिया बना दिया। वरना ये मिर्ज़ा मौलवी मोहम्मद अली साहब कहते थे मिर्ज़ा साहब का इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि खिलाफत कोई होगी। और जानशीन उन्होंने अंजुमन को बनाया 14 आदमियों की जो थी। तो वसीयत में तो साफ लिखा है वसीयत में कि जहाँ जहाँ जमातें वहाँ आप जहाँ जिस 40 ये मोहम्मद बात तारक साहब अभी जो कर रहे हैं कि मोहम्मद अली लोरी साहब ने ये जो बात की थी, ये दुरुस्त है? मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी। अच्छा, एक मिनट और जवाब ये दे, बात जवाब दे। उन्होंने एक मिनट ठहरे ना, हकीम एक मिनट नूरुद्दीन साहब के वक्त में भी की थी। ठहर जाए ना, सुन तो लेना। असल रोला ही ये था, असल मसला ही ये था। सुन लेना लेकिन तारक साहब। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन तारक साहब महमूद साहब अंजुमन पे देखिए, कब्जा यही करना बात है। चाहते थे क्योंकि फाइनेंस उनके पास था। ये ठीक है, ठीक है, अभी सुने ना, बात सुने ना। पैसे की गेम थी सारी, खलीफा साहब, गद्दी थी, खलीफा पैसे की सारी गेम खलीफा थी, साहब लाखों आप रुपया सुन ले, involved था। कैसे छोड़ खलीफा देते साहब बाप आप की विरासत खलीफा को? साहब ऐसे खलीफा थोड़ी साहब होता आप बात सुन लेना कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात तो तारक साहब कही थी ना कि मैं ये मेरे जाने के बाद दूसरी कुदरत ज़ाहिर होगी। ये बात आपको पता है ना? हाँ जी, हैं? और तो आयत ठीक है ना? इस्तखलाफ के मुताबिक होगी। ठीक होगी, हाँ, दूसरी मेरे जाने के बाद होगी। तो अंजुमन तो उनकी जिंदगी में मौजूद थी फिर। तो अंजुमन कुदरत सानिया नहीं है ना। हाँ, तो यही बात कौन कह कह रहे रहा हैं है कि वो अंजुमन गलत कुदरत बात कह रहे सानिया? थे ना। फिर मोहम्मद अली लोरी साहब गलत बात कह रहे मोहम्मद थे अली ना। लाहौरी साहब ने अंजुमन को कुदरत सानिया नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि ये जानशीन है मिर्ज़ा साहब की, जिसको अल वसीयत में मिर्ज़ा साहब भाई ने उसका खुद सबूत लिखा है। हकीम नूरुद्दीन की उस स्टेटमेंट से मिलता है कि वो उसने अपने आप को नहीं कहा कुदरत सानिया, उसने कहा दुआएं करो। बल्कि वो मतलब उसको पता ही नहीं करते चला। रहे, कादियान में दुआएं कराते रहे कि वो जल्द जाहिर कराते हो रहे। कुदरत। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने कहा था मेरे बाद मिलकर दुआएं करना ताकि दूसरी कुदरत आसमान से नाज़िल हो।
لیکن یہ مرزا بشیرالدین محمود صاحب نے یہ چکر چلایا نا کہ اپنی خلافت کو بنا لیا قدرت ثانیہ، اور انجمن پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کو بھگوا دیا وہاں سے، محمد علی صاحب اور ان کے جو بندے تھے ان کے اوپر تو یہ ان کی انصار اللہ جو ڈنڈا بردار فوج تھی وہ تو ہر ایک کا گھر جلانے کے لیے تیار تھی، وہ تو بیچارے جان بچا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہی یہ چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں اور میں قبضہ میرا مکمل ہو جائے۔ تو اس کے بعد نہیں، انہوں نے بڑا بالکل زبردست مسلموں قبضہ پر بھی رکھا ہے قبضہ کر قادیان لیا۔ میں، آپ کو پتہ ہے قادیان میں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی ان کے بغیر۔ ہاں بالکل بالکل۔ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان سے مناظرے کرنے کے لیے بھی آتے تھے تب بھی پولیس کی اجازت سے باقاعدہ طور پہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، ورنہ یہ تو ہاں جی، وہ پکڑ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے ہم نے سیلف ڈیفینس میں مارا ہے۔ ہاں ریٹ تو قائم بندے کرنی بھی پڑتی بڑھوائے ہے تھی، نا فخر الدین ملتانی خلیفہ اور صاحب، قاضی ریٹ تو محمد قائم جو کرنی تھا پڑتی ہے نا۔ اس نے بھی کیا۔ یہ تو اس کو تو گلوریفائی کرتے رہے، جس نے قتل قاضی کو کیا تو تھا اس پھانسی کو قاضی کو تو glorify پھانسی ہو کرتے گئی تھی نا، قاضی کو تو پھانسی ہو گئی تھی، وہ اسی لیے پھانسی ہوئی تھی کہ اس نے بندہ مار دیا تھا۔ عدالت میں گئے اور عدالت میں جا کے اس کو پھانسی ہوئی، انہوں نے بشتی مقبرے میں دفنایا اس کو، ہاں 21 توپوں کی سلامی دی اور تھی۔ کہا کہ اس میں غیرت ایمانی ہے جس نے بندہ قتل ہاں، کیا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، انہوں نے کہا کچھ یہ لوگوں میں glorify غیرت یہ ہوتی لوگ ہے، کچھ کرتے لوگوں رہے میں غیرت نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہاں کچھ لوگوں میں غیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ہوتی نہیں ہے، اور غیرت کا ہاں ثبوت دیا ہے قاضی نے۔ ہاں بالکل بالکل۔ یہ ہاں۔ دیکھیں نا، یہ اور پھر گلوریفائی اسے کر رہے ہیں، آخری ایک وقت بندہ میں آپ کو قانون پتہ ہے الہام بھی ہوتے رہے ہیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو خلیفہ صاحب اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں بجائے اس کے اس کو کنڈیم کریں۔ جی جی، اور پھر کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی، اس کی لعنتی موت تھی؟ ہاں، اور کس منہ سے کہتے ہیں کہ ممتاز قادری نے غلط کیا؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہاں، کس منہ سے کہتے ہیں؟ یہی تو بات نہیں سمجھ میں آتی نا ان ہاں، کی، یہی دوگلی چکر ہے۔ پالیسی ہیں ان کی ہر جگہ پہ۔ دوگلی پالیسی ہیں۔ باقی ویسے ایک بات تو مانیں گے نا طارق چوہان صاحب، مرزا بشیر الدین محمود ہے بڑا وہ تھا، مطلب کیا میں کہیں اس کہتا کو، ہوں وہ اس کو کہہ سکتے ایول جینیس۔ ہاں ایول جینیس تھا وہ، یہ تو بات صحیح ہے۔ اس کو صحیح آتا تھا مینیپولیٹ کرنا نا، کیسے چیزوں کو کیونکہ بالکل مطلب سرے سے ہی ہٹلر اور مسولینی سے بھی بہت متاثر تھے، اسی طریقے سے انہوں نے پھر جماعت کو چلایا گیسٹاپو انداز میں، اور یہ مخبریاں ایک طرف کرنی ایک دوسرے کی، اور یہ سارا کنٹرول۔ تو لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر یہ پاکستان کے چکروں میں کدھر سے پڑ گئی؟ تو قادیان میں انہوں نے اپنی پوری امپائر بنا لینی تھی، ادھر سے کیوں یہ ادھر کیا لینے آئے تھے؟ ان کو یہ اصل تھا، سوال دیکھیں انہوں نے پہلے قادیان نہیں تھا چھوڑنا، انہوں نے سب کو یہی کہا تھا، آپ تاریخ احمدیت پڑھیں، سب کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مسیح موعود ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ قادیان نہیں چھوڑنا، لیکن آخری وقت میں پھر ان کو خیال آیا کہ یہ نئی حکومت بن رہی ہے، نیا ملک ہے، یہاں پہ لوگوں کو تو اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو اسی لیے تو انہوں نے پھر پہلے کشمیر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر بلوچستان پہ اپنا اڈا بنانے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے فرقان فورس بھی بنائی، ملٹری ونگ اپنا، تو وہ لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا نا منظور۔ وہ اللہ نے حراری اکٹھے کر دیے نا ان کے خلاف، وہ میجر بیچارہ قتل ہو گیا، تو وہاں سے پھر ان کے راستے جدا ہو گئے، ورنہ یہ تو جو احرار والا جو تھا بڑے خطرناک ارادے تھے، بڑے خطرناک ارادے تھے ان کے۔ ہاں جی ہاں جی، پانچوں کی میں تھی، اللہ نے ان کے اوپر نہیں ان کے پوری ہونے دی۔ وہی نا، پھر وہ کہتے ہیں نا وہ شارک کٹنا اسی کو تو کہتے ہیں، دائنے ہاتھ سے پکڑ کے شارک کاٹ دی پھر اللہ۔ ہاں بالکل، اور 74 کا جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ یہ ان میں جو اتنا تکبر آ گیا نا، ان کا گلا کاٹا جائے اس طریقے سے، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، ورنہ تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، اپنے بندوں کو بھی قتل کراتے رہے ہیں۔ نہیں آپ دیکھیں ابھی ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے طارق چوہان صاحب، اور ان کی فرعونیت نہیں سنبھالی جاتی اپنی برادوں پر۔ آپ نے دیکھا ہی کیسے وہاں پہ جو ہے وہ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ربوا میں دیکھیں نا، عزیز پامبڑی جو تھا ان کا بدماش تھا، وہ اس نے جو ظلم کیے لوگوں پہ، ابھی بھی داستانیں لوگ سناتے ہیں کس طریقے سے ظلم کیا۔ جان صاحب ایک چھوٹا سا کویسچن ہے بیچ میں، سو جاؤ بچوں سو جاؤ، نہیں تو پامبڑی آ جائے گا۔ ہاں بالکل۔ وہ جان صاحب قادیان سے نکلنے میں سکھوں کا ڈر بھی تھا، تو اس طرح کا معاملہ بھی ہے کہ سکھ وہاں پہ میجورٹی میں تھے اور وہ نہیں کوئی چکر نہیں، سکھوں کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تعلقات بنائے تھے، رشوتیں ان کو دیتے تھے، ان کا بڑا خیال کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر ہم ان کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے تو یہ تو ہم
कुचल देंगे। तो उनके साथ तो और बड़े अच्छे इनके तल्कात थे। गुरु नानक की बर्थडेज मनाते रहे हैं, आप किधर बातें कर रहे हो? गुरु नानक डे मनाते रहे हैं जाके, सिखों उन्हें के साथ मतलब तो बड़े वहां पर अच्छे दावत तल्कात लेते थे। रहे। सिखों के तो ये फैन रहे हो आप, उनको देखिए अंदाजा बुलाते थे लगाएं अपनी कि मीटिंगों में, उनको बुलाते थे सिखों को, उनके साथ शेयर करते थे खाना पीना सारा। इस